بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وائس اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ کس نمبر 25 انگریز افسروں نے ڈیرہ سے مارچ کیا تو ان کی حیرت کی انتہا رہی۔ وہ جس میر نواب اور رئیس کے علاقے میں داخل ہوتے وہ اپنی قبائلی ریاست کی سرحد پر انگریزوں کا استقبال کرتا اور معنی معاوضہ طے کرنے کے بعد غلامی کا چوغا پہن لیتا۔ 1 سال کے اندر ہی سارا بلوچستان انگریز کے تسلط میں تھا اور ہر جگہ پولیٹیکل ایجنٹ تعینات تھے۔ انگریزوں نے اپنا تسلط قائم کرنے کے بعد سازشوں کا روایتی جال بچھایا اور سارے بلوچی سرداروں کو ایک دوسرے کے خلاف الجھا کر رکھ دیا۔ سرداروں کی باہمی دشمنی کے ثالث اور جج بھی انگریز ہی ہوتے اور اپنی خواہشات اور مفادات کے مطابق فیصلے کرتے۔ جنوبی اور جنوبی مغربی ریاستوں کے لیے الگ طریقہ اپنایا گیا۔ سب سے پہلے خان آف کلات، جام آف بیلا اور پسنی تربت جیوانی اوران اور گوادر کے سرداروں سے ساحلی پٹی کا سروے اور بمبئی سے بصرہ تک جہاز رانی کا معاہدہ ہوا۔ دوسرے مرحلے میں بمبئی سے کراچی اور پھر بصرہ تک ٹیلی فون لائن بچھانے اور اس کی حفاظت کے لیے مسلح ساحلی دستوں کا معاہدہ ہوا۔ تیسرے مرحلے میں شمالی بلوچستان کی طرز پر جنوبی علاقوں سے معاہدہ ہوا اور سرداروں کے وظائف اور ریاستوں پر ان کی اندرونی کنٹرول اور حکمرانی کا طریقہ کار طے کیا گیا۔ ان معاہدوں کے بعد انگریز کے اکسانے پر بلوچستان میں پہلی بغاوت جالاوان کے سرداروں نے خان آف کلات کے خلاف کی۔ خان نے سٹیمن سے مدد کی اپیل کی تو سٹیمن نے باغیوں کے خلاف فوج کشی اور سارے بلوچستان پر قبضہ کر لیا۔ دوسری بغاوت بھی انگریز کی سازش تھی تاکہ قیام پاکستان کے بعد بلوچستان پاکستان کا حصہ نہ بنے۔ مکران کا گورنر پرنس عبدالکریم خان چاہتا تھا کہ 13 اگست 1947 کے بعد جب انگریز بلوچستان سے چلے جائے تو میر احمد یار خان والٹی کلات پاکستان کے خلاف بغاوت کر کے آزادی کا اعلان کر دے گا۔ میر احمد یار خان کو پتہ تھا کہ بغاوت کی صورت میں ایران اور افغانستان سے مدد نہیں ملے گی اور بغاوت کے نتائج بھیانک ہوں گے۔ 16 مئی 1948 کے دن پرنس عبدالکریم خان نے حکومت پاکستان کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا اور بلوچی سرداروں کو فوج اور سول انتظامیہ پر حملوں کی ترغیب دی۔ پرنس عبدالکریم کے خلاف حکومت نے ایکشن کا فیصلہ کیا تو وہ ہرات چلا گیا۔ ہرات اور قندھار میں رہتے ہوئے پرنس عبدالکریم نے روس، ایران اور افغان حکومت سے مدد کی اپیل کی مگر کسی حکومت نے دلچسپی کا مظاہرہ نہ کیا۔ خان آف کلات نے اس جرگے کے ذریعے واپس بلایا۔ جرگے کے ذریعے پرنس کریم کا ٹرائل ہوا اور اس سے 5000 روپے جرمانہ اور 10 سال قید کی سزا ملی۔ پرنس عبدالکریم دوران قید نوراللہی جیل میں فوت ہو گیا۔ بلوچستان میں تیسری بغاوت 58-59 میں نواب نورز خان نے کی جس کے خلاف کرنل ٹیکا خان نے آپریشن کیا۔ نواب کو شکست ہوئی، وہ بیٹوں سمیت گرفتار ہو گیا۔ عدالت میں مقدمہ چلا اور شہزادگان کو سزائے موت اور نواب کو حیدرآباد جیل میں بند کر دیا گیا جہاں وہ قید کے دوران بیمار ہو کر فوت ہو گیا۔ 1953 میں میر شیر محمد بجرانی مری نے بغاوت کی اور فوج کے ہاتھوں شکست کھا کر گرفتار ہو گیا۔ بلوچی سرداروں نے جرگے کے ذریعے حکومت سے صلاح کی اور میر شیر محمد مری کی حکومت نے معاف کر دیا۔ باقی اسٹوری اگلی قسط میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اگلا قسط آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کا قسط پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلی قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔